أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل گزشتہ 3 پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ کے مخالفین، معاندین، مکفرین، مکذبین اور ان کے سیاسی و مذہبی سربراہوں ائمۃ التکفیر کو قرآن مجید کی سورت آل عمران آیت 62 کی تعلیم کی روشنی میں مباہلہ کا کھلا چیلنج دیا۔ گزشتہ 3 پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ کے متن کا بیشتر حصہ قسطوار پیش کیا جا چکا ہے۔ اس پروگرام سے قبل کے یعنی گزشتہ پروگرام میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے معاندین احمدیت کے احمدیت مخالف جھوٹے اور گندے افطراؤں کے ذکر کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد پیش فرمائے ہیں۔ آج کے پروگرام میں مباہلہ کے کھلا چیلنج والے خطبہ جمعہ کے باقیہ حصہ کو کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 4 کے حوالہ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب حقیقت الوحی صفحہ 115 اور 116، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 118 اور 119 پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان علی مقام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسیہ روحانیہ کے ذکر میں بیان فرماتے ہیں۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی
اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جیسے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور مذہب، اور یہ ہے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا وہ مقام جو ان کا اصلی اور حقیقی مقام ہے۔ جو شخص بھی اس کے سوا کسی اور مذہب کو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کرتا ہے، وہ سراسر ظلم اور افتراء سے کام لیتا ہے۔ اور میں بحیثیت امام جماعت احمدیہ یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مذکورہ بالا عبارات پڑھنے کے بعد بھی اپنے معاندانہ موقف پر قائم رہے اور جماعت پر جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، تو ایسا شخص خواہ حکومت پاکستان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور حکومت سے، رابطہ عالم اسلامی سے تعلق رکھتا ہو، یا علماء کے کسی گروہ سے، سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا غیر سیاسی شخصیت ہو، غرض ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی گروہ کی نمائندگی کرتا ہو میرے مباہلہ کے چیلنج کو قبول کرے اور حسب ذیل دعا میں میرے ساتھ شریک ہو، اور اپنے اہل و عیال، اپنے مردوں اور عورتوں اور ان تمام متبعین کو بھی اپنے ساتھ شریک کرے جو اس کی ہم نوائی کا دم بھرتے ہیں، اور فریق ثانی بن کر مباہلہ کے اس چیلنج پر دستخط کرے اور اس کا اعلان عام کرے، اور پھر ہر ممکنہ ذریعہ سے اس کی تشہیر کرے۔ اے قادر و توانا عالم الغیب و شہادہ خدا، ہم تیری جبروت اور تیری عظمت اور تیرے وقار اور تیرے جلال کی قسم کھا کر اور تیری غیرت کو ابھارتے ہوئے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق بھی ان دعاوی میں سچا ہے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، اس پر دونوں جہان کی رحمتیں نازل فرما، اس کی ساری مصیبتیں دور کر، اس کی سچائی کو ساری دنیا پر روشن کر دے، اس کو برکت پر برکت دے، اور اس کی طرف منسوب ہونے والے ہر بڑے اور چھوٹے، مرد اور عورت کو نیک چلنی اور پاک بازی عطا کر اور سچا تقوی نصیب فرما، اور دن بدن اس سے اپنی قربت اور پیار کے نشان پہلے سے بڑھ کر ظاہر فرما، تاکہ دنیا خوب دیکھ لے کہ تو ان کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت اور پشت پناہی میں کھڑا ہے، اور ان کے اعمال، ان کی خصلتوں اور اٹھنے اور بیٹھنے اور اسلوب زندگی سے خوب اچھی طرح جان لے کہ یہ خدا والوں کی جماعت ہے اور خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کی جماعت نہیں ہے۔ اور اے خدا، تیرے نزدیک ہم میں سے جو فریق جھوٹا اور مفتری ہے اس پر 1 سال کے اندر اندر اپنا غضب نازل فرما اور اسے ذلت اور نکبت کی مار دے کر اپنے عذاب اور قہری تجلیوں کا نشانہ بنا، اور اس طور سے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں پیس اور مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر نازل کر اور بلاؤں پر بلائیں ڈال کے دنیا خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ ان آفات میں بندے کی شرارت اور دشمنی اور بغض کا دخل نہیں، بلکہ محض خدا کی غیرت اور قدرت کا ہاتھ یہ سب عجائب کام دکھلا رہا ہے۔ اس رنگ میں اس جھوٹے گروہ کو سزا دے کہ اس سزا میں مباہلہ میں شریک کسی فریق کے مکر و فریب کے ہاتھ کا کوئی بھی دخل نہ ہو، اور وہ محض تیرے غضب
اور تیری عقوبت کی جلوہ گری ہو، تاکہ سچے اور جھوٹے میں خوب تمیز ہو جائے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو، اور ظالم اور مظلوم کی راہیں جدا جدا کر کے دکھائی جائیں، اور ہر وہ شخص جو تقوی کا بیج اپنے سینہ میں رکھتا ہے، اور ہر وہ آنکھ جو اخلاص کے ساتھ حق کی متلاشی ہے، اس پر معاملہ مشتبہ نہ رہے، اور ہر اہل بصیرت پر خوب کھل جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور حق کس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم ہیں فریق اول، امام جماعت احمدیہ عالمگیر، دنیا بھر کے احمدی مرد و زن چھوٹے بڑے کی نمائندگی میں مرزا طاہر احمد و مرزا بشیر الدین محمود احمد، امام جماعت احمدیہ عالمگیر، جمعۃ المبارک 10 جون 1988۔ فریق ثانی، بانی سلسلہ احمدیہ کے وہ تمام مکفرین و مکذبین جو پوری شرح صدر اور ذمہ داری کے ساتھ عواقب سے باخبر ہو کر اس مبالغہ کا فریق ثانی بننا منظور کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، مباہلہ کے چیلنج کا مکمل متن باقاعدہ طور پر طبع کروانے کے بعد بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق اور اسی طرح بعض دیگر معاندین، مکفرین و مکذبین کو بھجوایا گیا، اور پاکستان میں بالخصوص اور دنیا کے تمام ممالک میں بھی اس کی کثرت سے اشاعت کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں مباہلہ کے چیلنج کے بعد وقوع پذیر ہونے والے بعض حالات کا ذکر کیا جا رہا ہوگا۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔